وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ تعالی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حاضرین، بلوغ المرام کی حدیث عن رسول حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دبلغ الکحاف فقد طہر، اگر کسی چمڑے کو نمک وغیرہ لگا کر کے صاف کر لیا جائے تو وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جانوروں کے چمڑوں کی بات کی جا رہی۔ افردہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی۔ وعند الاربعہ، اور سنن اربعہ میں یعنی سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں الفاظ ایسے ہیں کہ ایما احاب دبیع، کوئی بھی چمڑا ہو اگر اس کو دباغت دے دی جائے یعنی اس کو پاک صاف کیا جائے، دھو دیا جائے، اس کے بعد اس پر نمک لگا دیا جائے تو وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے، طاہر ہو جاتا ہے، قابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی مفہوم کی اگلی دو اور روایتیں بھی ہیں۔ حدیث نمبر 17 ہے وعن سلمة بن المحبق رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلمہ بن محبق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دباغ جلود المیتۃ طہورھا، کسی بھی مردار کے چمڑے یعنی مردہ جانوروں کے چمڑوں کو صاف کرنا بھی ان کو پاک کرنا، یعنی اگر کوئی جانور ہے وہ مر گیا، اب مرنے کے بعد اس کے گوشت سے تو فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، البتہ ابھی بھی اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جیسے بکری ہی مثال کے طور پر، تو بکری کو کھانا، اس کے گوشت پر استعمال کرنا ہمارے لیے جائز اور حلال ہے، لیکن کب؟ جب اس کو شرعی طور پر ذبح کیا گیا۔ لیکن اگر بکری مر جائے اور آپ اسے شرعی طور پر ذبح نہ کر سکے تو اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، وہ مردہ کے حکم میں آ گئے۔ البتہ اس کے چمڑے سے ابھی بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا، لیکن شرط کیا ہے کہ اس کے چمڑے کو پاک صاف کر دیا جائے۔ صحابہ ابن حبان، اس روایت کو ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا، اور جو مسئلہ میں نے ابھی بتایا اس کی وضاحت حدیث میں ہے۔ حدیث نمبر 18 ہے کہ وعن میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ یجرھونہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ ایک بکری کو گھسیٹتے ہوئے لے کر کے جا رہے، بکری مر گئی تھی، اس کے ٹانگ کو پکڑ کر کے لوگ اس کو کھینچتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں۔ فقال، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، بعض روایات میں یہاں پر تو نہیں ہے لیکن بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کس کی بکری؟ تو وہ بکری میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا لو اخذتم احارھا، اس کے چمڑے کو نکال کر کے اس سے کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہے؟ یعنی کہ اس کو وہ بکری کو کھینچ کر کے ڈسٹ بین میں ڈالنے جا رہے تھے، وہ لوگ پھینکنے جا رہے تھے کہ اب بالکل بھی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے چمڑے کو تو نے کیوں نہیں نکالا؟ فقالوا انہا میتہ، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردار ہے، یعنی ہم نے اس کو شرعی طور پر ذبح نہیں کیا ہے، تو اب جب یہ مردار ہے تو مردار کی تو کوئی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی۔ صحابہ کرام کے ذہن میں ویسا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یطہرھا الماء والقرض، اس کو پانی پاک کر دے گا اور قرض پاک کر دے گا۔ قرض کیکر کی چھال، ایک پودا ہے جو عرب میں پایا جاتا ہے، اس کے پھل سے چمڑوں کو صاف کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور اس سے پھل سے یعنی اس سے پھل کو مکس کر کے پانی میں چمڑے کو صاف کیا جاتا تھا۔ جیسے بیری کا پتا ہے، بیری کا پتا نہانے دھونے کے لیے استعمال کرتے تھے، ویسے قرض یعنی کیکر کی جو چھال ہے وہ جانوروں کے چمڑے کو صاف کرنے کے استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی استعمال کرو، کیکر کی چھال استعمال کرو، اس کے بعد اس کا چمڑا کیا ہوگا؟ پاک ہو جائے گا۔ اخرجہ ابو داؤد والنسائی، اس روایت کو ابو داؤد اور امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کی۔ ابھی جو تینوں حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، تینوں ایک مسئلے سے تعلق رکھنے والی حدیثیں، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر چمڑا ہے تو چمڑے کو دباغت دے دی جائے، اس کو پاک صاف کر لیا جائے تو وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ دیکھیں تو جو حلال جانور اور جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گئے تو اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھانے میں کوئی شک کی بات نہیں، کیونکہ جب اس کا گوشت کھا رہے ہیں تو اس کے چمڑے کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر اگر کوئی حلال جانور ہے لیکن اس کو شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا جا سکا اور وہ جانور پر گیا تو اس کا چمڑا بھی کیا ہے؟ پاک ہے، جیسا کہ حدیث میں میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں پتہ چلا کہ بکری کے چمڑے سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نبی علیہ السلام نے دی۔
اور اسی طریقے سے یہ جو حدیث ہے خاص طور پر جو شروع والی حدیث عبداللہ بن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حدیث ہم نے پڑھے، اس میں جو لفظ ہے ایما احاب دبر، کوئی بھی چمڑا اگر اس کو صاف کر لیا جائے، پاک کر لیا جائے تو وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ کوئی بھی جانور کا چمڑا، چاہے وہ حلال جانور ہو یا حرام جانور، یعنی چاہے اس کا گوشت حلال ہو یا حرام، اس کے چمڑے کو نکال کر کے اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، بشرط کیا ہے تو اس سے چمڑے کو پاک صاف کر لیا جائے، پانی وغیرہ استعمال کر کے، یا جو بھی طریقہ ہے صاف صفائی کا۔ آج کے دور میں الگ الگ چیزیں آتی ہیں چمڑوں کی صفائی کے، پہلے میں نے جو دیکھا ہے وہ نمک کے ذریعے سے صاف کیا جاتا ہے، ابھی بھی نمک استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کی جگہ پر بھی بہت ساری صفائی کی چیزیں آ چکے، تو اگر ان کو پاک صاف کر لیا گیا تو وہ چمڑا طاہر ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا اور قابل استعمال ہو جائے گا۔ البتہ اس عموم سے اہل علم نے دو جانوروں کو مستثنیٰ کیا، ایک تو خنزیر کو اور دوسرا کتے کو۔ کہ خنزیر اور کتے کے بارے میں اہل علم نے کہا کہ ان کا جو ہے وہ عین نجس ہے، یعنی مکمل یہ ناپاک ہے، کسی بھی حالت میں یہ پاک نہیں ہو سکتے، خنزیر کا چمڑا کسی بھی حال میں پاک نہیں ہو سکتا۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ کتے کا بھی چمڑا کسی بھی حال میں پاک نہیں ہو سکتا، اس کو قابل استعمال نہیں بنایا جا سکتا۔ تو ان دو جانوروں کو مستثنیٰ کر کے باقی تمام جانوروں کے چمڑوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بس شرط یہ ہے کہ اس کو پاک اور صاف کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے اہل علم نے اس میں چمڑے کے علاوہ سینگ ہے، دانت ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی اگر استعمال کر سکتا ہے وہ انسان، تو اس کو بھی استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بس گوشت کا استعمال، گوشت کھانا اس سے منع کیا گیا، مردار گوشت کھانا جو ہے مردار کا، اس کو منع کیا گیا۔ اور اسی میں اہل علم نے انسانوں کو بھی داخل کیا کہ انسان کا بھی چمڑا جو ہے وہ اس طرح سے نکال کر کے اس کو پاک صاف کر کے اس کو یوز نہیں کیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے معزز بنایا ہے، محترم بنایا ہے، ایسا نہ ہو کہ انسانوں کی جو کرامت ہے اور ان کا جو مقام ہے وہ مقام لوگوں کی نظروں سے گر جائے۔ آپ یہ سوچیں گے کون ایسا ہوگا جو چمڑے نکالے گا، تو بھائی بہت خوخار لوگ بھی گزر چکے، ایسے بھی لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے انسانوں کی کھوپڑیوں کو پانی پینے کے لیے استعمال کیے، کھوپڑیوں کو، جو کھوپڑیاں سوکھ گئی نا تو ان کو پانی کے لیے اور جوس کے لیے استعمال کرتے۔ بلکہ وہ جو تاتاری جو تھے منگول، جنہوں نے بغداد پر حملہ کیا تھا اور بغداد پر حملہ کر کے پورے بغداد کو تباہ و برباد کیا تھا، ان کی داستانیں بڑی خطرناک، مطلب ایسی داستانیں ہیں کہ انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ ان کے جو جنگ کا جو ان کا طریقہ تھا، بعض ان کے واقعات میں ایسا بھی ملتا ہے کہ وہ لوگ جب کوئی جنگ جیت جاتے تھے تو لاشوں کا بستر بنا کر کے اس کے اوپر سوتے تھے، یعنی لاشوں کو اکٹھا کر دیتے تھے، اس کا بیڈ بناتے تھے اور اس کے اوپر سوتے تھے، اتنے خوخار ٹائپ کے لوگ تھے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ نہیں بولنا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے، ورنہ کوئی کہے گا کہ بھائی حدیث میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی چمڑا پتہ نہیں، انسان کا نہیں چمڑا پاک صاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو عزت بخشی، اور اتنی عزت بخشی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اگر کوئی مردہ ہے تو اس کی ہڈی توڑنے سے بھی منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کسر عظم المیت ککسر حیہ، اگر کوئی شخص کسی میت کی ہڈی کو توڑتا ہے تو اس کا گناہ ویسے ہی ہے جیسے وہ زندہ رہتے ہوتے اس کی ہڈی کو توڑے۔ اتنی شرافت اور اتنی کرامت اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا کی ہے، اور الحمدللہ ہمارے اسلام میں یہ چیز موجود ہے کہ کوئی شخص اگر مر جاتا ہے تو بہت احتیاط سے اس کو غسل دیا جاتا ہے، اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، اور بہت احتیاط سے باریکی سے اس کو قبر میں اتارا جائے۔ ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا، چھوڑ بھی دیں گے تو اس کو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، اس کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں۔ آپ اوپر سے ڈال دیں، آپ کووڈ میں آپ نے دیکھا نا کیسے لوگوں نے بانس کا استعمال کر کے مردار کو ڈالا ہے، لیکن مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دیا ہے، جو اسلام کی جو نعمت دی ہے، اس کی وجہ سے وہ لوگ ممتاز ہیں، اور کووڈ کے دور میں اسلام کھل کر کے سامنے آیا، نکل کر کے سامنے آیا۔ مسلمانوں نے صرف اپنی لاشوں کو نہیں، غیروں کی لاشوں کو بھی دفن کیا عزت کے ساتھ۔ تو یہ اسلام کی قوانین ہے اصل، تو اس میں اس کو قبر میں کیا ہے آرام سے اتارا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر چیزیں لگائی جاتی ہیں، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں ہمیں سکھائی ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ہوا۔ اس حدیث سے خاص طور پر میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آخری حدیث سے ہمیں ایک اہم بات اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے یا معاشرتی زندگی کے حوالے سے یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر قابل استعمال ہو تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، چیزوں کو ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ جب وہ بکری کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے تو لینے جانے دیتے آپ، ٹھیک دیتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، اس سے چمڑا تم نے کیوں نہیں نکالا؟ اس سے چمڑا قابل استعمال ہے، ہمارے لیے جائز ہے اس کو استعمال کر، نکالو اس کو، صاف کرو، اس کو استعمال کرو۔ تو صحابہ کرام نے ویسا ہی کیا۔ ہم لوگ کیا ہے، بہت ساری چیزیں ضائع کر دیتے، قابل استعمال چیزیں بھی ہوتی پھر بھی اس کو ضائع کر دیتے۔ ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا۔ آپ اگر استعمال نہیں کریں دوسروں کو دے دیجیے، دوسرے اس کو استعمال کریں گے، وہ ضائع ہونے سے تو کم از کم بہتر ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے ان عربی کو حلال اور حرام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، حلال اختیار کرنے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔